إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں محمد الرسول اللہ اس کلمے سے متعلق ہم نے کچھ باتیں دیکھی. 3 چیزیں، 3 سوالات جو قبر میں ہر ایک سے پوچھے جانے والے ہیں. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون. من ربک، ما دینک، من نبیک. ان 3 سوالات کا جواب صحیح طور پر دینا یہ صرف علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. جس کے پاس ان سوالات کا جواب ہو لیکن ایمان نہ ہو، اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے گا. دنیا میں اگر کوئی آدمی جان لے ان 3 سوالوں کے جوابات لیکن اس پر ایمان نہ لائے تو صرف علم سے فائدہ نہیں ہوگا، ایمان بھی ضروری ہے. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی 3 سوال تو ہیں قبر کے، مسئلہ کیا ہے، یاد کر لیا میں نے، ختم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. معلوم ہوا کہ جماؤ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے کلمے کے اقرار کی بنیاد پر. وہ کون سا قول ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ان 2 چیزوں کی گواہی دینے والا، ان 2 باتوں کی گواہی دینے والا جو سچے دل سے اس کی گواہی دیتا ہو، قبول کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے گواہی دیتا ہو، یہ گواہی اس کے کام آئے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس کو جمائے گا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں. تو جس کلمے کے تعلق سے ہم کو جاننا ضروری ہے وہ یہ کلمہ ہے. اور یہ 3 سوالات ہیں، اور ان 3 سوالات کے جوابات دینے کے لیے جتنا ضروری علم ہے اتنا ہی ضروری ایمان بھی ہے. بلکہ علم ہو اور ایمان نہ ہو جواب نہیں دے پائے گا. لیکن ایمان کے لیے علم ضروری ہے. جتنا پختہ علم ہوتا ہے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے. آدمی کا یقین کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہی راستہ جاتا ہے، اگر آپ کو علم ہو کہ یہی راستہ جاتا ہے، منزل تک لے جانے والا یہی راستہ ہے، تو کوئی آدمی آ کے آپ کو اگر کنفیوز کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا یقین ڈگمگاتا نہیں. آپ کو میں 100 بار گیا ہوں اس راستے سے، یہی راستہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی معلومات اتنی پکی ہے کہ اس معلومات کی بنیاد پر آپ کا یقین ڈگمگاتا نہیں ہے. یقین کب ڈگمگاتا ہے؟ جب معلومات کچی ہوتی ہے. تو ایک اعتبار سے
ایمان کا مدار بھی علم پر ہوتا ہے. جتنا مضبوط علم ہوگا اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے. یہ جو علم کی مجلس ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ صرف معلومات نہیں. اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ معلومات ہمارے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنے ہیں. جتنی پکی معلومات ہوگی اتنا ہی مضبوط ایمان ہوگا، اور جتنا مضبوط ایمان ہوگا قبر میں جواب دینا اتنا آسان ہوگا. علم سے بھاگنا نہیں چاہیے، علم کے لیے بھاگنا چاہیے. علم کے حصول کے لیے انسان کو دوڑ دھوپ کرنی چاہیے. لیکن عام طور سے کیا کرتا ہے آدمی؟ علمی مجالس سے بھاگتا ہے. دنیوی مجالس میں آدمی وقت گزارے گا، دینی مجالس سے بچتا ہے. ہوٹلوں میں بیٹھے گا، دوستوں میں رشتہ داروں میں گپ شپ کرے گا، موبائل فون کے ساتھ جو نکاح اس کا ہو گیا ایک مرتبہ، بیوی چھوٹ جائے گی لیکن وہ نہیں چھوٹے گا. وقت آدمی لگا لیتا ہے لیکن دینی مجالس میں وقت نہیں لگاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے علم دھندلا ہو جاتا ہے، اور اس علم کے دھندلے ہونے کی وجہ سے اس کا اثر سیدھا یقین پہ پڑتا ہے. وہی ہے کہ یہ ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. تو انسان کا علم جیسے دھندلا ہوتا ہے ویسے اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. لہٰذا علمی مجالس میں بیٹھنے سے انسان کا علم تازہ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور ایمان میں مزید ایک تجدید اس کی ہوتی ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جدید ہو جاتا ہے. بہت ضروری. تو دوسرا جو سوال ہے، یا تیسری جو چیز ہے اس میں کہ تیرے نبی کون، تو اس تعلق سے جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں پہلا جو رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ہم نے دیکھا، اب ہم محمد رسول اللہ کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں. لیکن پچھلے ہفتے ہم آ کے رک گئے تھے ایک بات پر کہ 4 چیزیں ہیں جو محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے 4 تقاضے ہیں. تقاضا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. جیسے آدمی کہتا ہے آپ نے نکاح کیا ہے تو اب آپ کو نکاح کے بعد بیوی کی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. اس کا خرچ ہے، کھانا پینا ہے، دوائیاں ہیں، اس کی چاہتے ہیں، شریعت کی جو تابع چاہتے ہیں پوری کرنی پڑیں گی آپ کو. اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. تو صرف قبول بولنے سے چلتا؟ الحمدللہ قبول کیا میں نے، تو نکاح وہاں شروع ہوا، نکاح ہو گیا. لیکن نکاح ہو جانے کے بعد اب اپنے آپ اس پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اب وہ بیوی کو خرچ نہ دے، کھانا پینا نہ دے، لباس نہ دے، بیمار پڑی تو اس کے علاج نہ کرے، کہ میری تھوڑی نہ ذمہ داری ہے. تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کی ہے. کب ہے؟ میں نے کب کہا تھا کہ میں یہ کروں گا؟ آپ نے کہا تھا قبول کیا میں نے. یہ جو آپ نے کہا قبول کیا میں نے، اس کے انڈر میں سب آ جاتا ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ نکاح کے اقرار میں بیوی کی ذمہ داریاں اپنے آپ آ جاتی ہیں. تو نکاح کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کی ذمہ داریاں ادا کرے، اس کو تقاضا کہتے ہیں. جاب پہ آپ گئے، دستخط آپ نے کیے، اس کے بعد آپ کام پہ نہیں جا رہے اور تنخواہ کے لیے جا رہے، ملے گی تنخواہ؟ نہیں. آپ کے لیے اس کمپنی میں جاب ملنے کے بعد اب اس میں آپ نے جب اس سے معاہدہ کیا میں اتنا کام کروں گا اتنی تنخواہ ملے گی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ روزانہ جاب پہ جائیں. اولاد آپ کو ہو گئی، آپ نے کہیں دستخط نہیں کیے، کہیں لکھا نہیں، کچھ بھی نہیں،
اولاد ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ آپ کو ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام آپ کو بنانا پڑے گا۔ یہ تقاضے ہیں زندگی کے کہ یہ ہو جائیں تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے تو اب اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اس میں وہ انکلوڈڈ ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے تقاضے ہیں کہ آپ نے جب پڑھا محمد رسول اللہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، نہیں کیا آپ نے تو آپ کا یہ اقرار پکا نہیں ہے، آپ انعام کی امید مت رکھو، پکڑے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ 4 کام کیا ہیں؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرَ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے معنی کیا ہے؟ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ یہ ماننے کا مطلب 4 چیزیں میں مان رہا ہوں اور یہ کروں گا۔ نمبر 1 طاعتہ فیما امر، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ماننا، اس کی فرما برداری کرنا، عملاً اس کو پورا کرنا۔ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس خبر کی تصدیق کرنا، اس کو سچ، اس کا انکار نہیں کرنا، اس میں شک نہیں کرنا، اس کو جھوٹ نہیں ماننا، اس کو سچ ماننا۔ وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا ڈانٹا اس سے بچنا۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت اللہ کی شریعت ہی کے مطابق کرنا، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں اللہ کی شریعت کی تابعداری کرنا، یا جس کو موٹے الفاظ میں ہم کہیں کہ سنت کے مطابق عبادت کرنا ہے۔ 4 چیزیں یاد رہیں گی۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ طاعتہ فیما امر، حکم کی فرما برداری کرنا، جو کرنے بولے وہ کرنا۔ وتصدیقہ فیما اخبر، جو خبر دیے اس کو سچ ماننا۔ 3 واجتناب ما عنہ نہى وزجر، جس چیز سے منع کیا یا ڈانٹا اس سے بچنا۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت شریعت ہی کے مطابق کرنا۔ یاد رہے گا؟ کون بتائے گا؟ یاد رہے گا؟ ہاں بولے کا مطلب اب یاد رہنا چاہیے نا بعد میں کے لیے، ابھی ہی یاد نہیں تو بعد میں کہاں سے یاد رہے گا؟ کون بتائے گا؟ اردو میں چلے گا، عربی والا ضروری نہیں۔ کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی جو حکم دیا پورا کرنا، خبر دی اس کو صحیح ماننا، منع کیے اس سے رکنا، اور جو بھی عبادت کریں اسے سنت کے مطابق کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں خالی پڑھ لیتے ہیں، ایسا پڑھنے کے بعد کچھ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں آتی جن کا حکم دیا، جیسے اب نماز ہے اور وہ ساری چیزیں آ جاتی اس میں، جن سے منع کیا شراب ہے اور جوا ہے سب آ جاتا اس کے اندر، بدعتوں سے بچ کے سنت کی پابندی کرنا سب آ جاتا اس کے اندر، اور جتنے عقائد ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل ہم آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 طاعتہ فیما امر، جس کا حکم دیا اس کو پورا کرنا، اس میں طاعت کرنا۔ طاعت اوبیڈینس، فرما برداری۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ النور آیت نمبر 54۔ چھوٹی سی آیت، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس نبی کی فرما برداری کرو گے، تَهْتَدُوا، تب تم ہدایت والوں میں سے ہو۔ اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے تب مانا جائے گا کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو۔ یعنی اس آیت میں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا، ایک ہے اطاعت، دوسرے ہے ہدایت۔ ٹھیک، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم فرما برداری کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جوڑا، ایک اطاعت، دوسرے ہدایت، اور بتایا کہ اطاعت کرنے والا ہدایت پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ ہدایت صرف راستے کا جاننا نہیں ہے، ہدایت یہ ہے کہ انسان راستے پر چلے۔ راستے کے جاننے کا فائدہ کیا ہے جب آدمی راستے پر چلتا نہیں ہے؟ کیونکہ منزل پر پہنچنے کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک راستہ جاننا، دوسرا اس راستے پر چلنا۔ بھائی کسی انسان کو اگر بمبئی جانا ہو تو گوگل پہ مل گیا بمبئی، تو مل گیا، آپ کو پہنچ گئے بمبئی کو۔ ہاں، آپ اس کے اندر دیکھیں بمبئی، ہاں یہاں سے کتنا ہے، اتنا ہے، آپ کو راستہ مل گیا، منزل نہیں ملی۔ آپ کو منزل ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ راستے پر چلنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہو رہی ہے، بخار ہے، یہ ہے، تو ہے، جو بھی پریشانی ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، سر دکھ رہا ہے، یہ لو گولی، یہ گولی صبح کی، یہ دوپہر کی، یہ شام کی، نام بھی لکھا، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا، ڈاکٹروں کی تو پڑھنے آتی نہیں کسی کو، ایک دم اچھا لکھا، ایک دم ٹائپ کر کے دیا آپ کو، معلوم پڑ گیا آپ کو، الحمدللہ دوا معلوم پڑ گئی۔ کافی ہے؟ آپ نے لگایا ایک دم، ہاں، یا پھر گھر میں فریم کر کے رکھا ہے، جیب میں رکھا آپ نے، یا گلے میں باندھ لیا، شفا ملتی ہے اس سے؟ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی تو دوا معلوم ہوئی ہے آپ کو، اب کھانا بھی تو پڑے گا نا۔ صرف معلوم ہونے سے علاج ہوتا نہیں، معلوم ہونا ضروری ہے، کافی نہیں ہے، یاد رہے گا یہ، معلوم ہونا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ معلوم بھی ہونا اور اس کے اوپر انسان کا عمل بھی کرنا۔ کوئی آدمی اچھا کورس کیا فارمنگ میں، کھیتی باڑی میں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت ڈگری لے کے آیا گھر پہ، اور سب معلوم ہے اس کو، کھیتی نہیں کر رہا زمین میں، ہوتے اناج اگتا۔ ایک آدمی انجینئر بن گیا، پورا اچھے سے اچھا نقشہ بنایا اس نے، ادھر کھڑکی، ادھر دروازے، ادھر کچن بنے گا، ادھر بیڈ روم بنے گا، ادھر ڈرائنگ ہال بنے گا، ادھر یہ بنے گا، ٹوائلٹ بنے گا، بنا لیا۔ گھر بن گیا؟ نہیں، اب تو صرف خاکہ بنا ہے۔ جب تک کہ محنت کر کے مزدور اس میں کچھ کرے گا نہیں تب تک کہ گھر بنتا نہیں۔ پانے کے لیے علم ضروری ہے، منزل پانے کے لیے علم ضروری ہے، کافی نہیں ہے، اسی کو پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، معلوم پڑ گیا بس، بلکہ اس راستے پر چلنا بھی پڑتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آدھا کام ہوا ہمارا، اس کے بعد ایک کام اور بچ جاتا ہے،
وہ یہ کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق جئیں، آپ کے راستے پر چلیں۔ راستہ معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اس پر چلنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کیونکہ ہدایت کے کئی مراتب ہیں، ہدایت کے کئی مراتب ہیں، ایک 4 مرتبے ہدایت کے، ایک مرتبہ ہے یا ایک لیول ہے اس کا جو فطری طور پر سب کو ملتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ماں اس کو سینے سے لگاتی، اس کو دودھ پینا سکھانا پڑتا، کیسے معلوم پڑتا اس کو؟ کوئی ٹرین کیا اس کو کہ کیا کرنا ہے، دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ اس کی آنکھ بھی کھلی نہیں ہوتی ہے۔ بلی کے بچوں کو دیکھیے آپ، آنکھ کھلی نہیں ہوتی، لیکن برابر ماں کے پاس جاتے اور دودھ پیتے برابر ڈھونڈ کے۔ دیکھیے آپ کو بھی بلی کے بچوں کو آنکھ بند رہتی ہے اس کی۔ مچھلیوں کو تیرنے کے لیے کوئی کورس کرنا پڑتا، پرندوں کو اڑنے کے لیے ایویشن کوئی کورس کرنا پڑتا نہیں، اللہ نے ان کو سکھا دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہدایت یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے اس کو دی ہے یہ ہدایت۔ بہت ساری چیزیں پیدائشی طور پر انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ جو ہدایت ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا اور پھر اس کے بعد رہنمائی دے دی ہے، ڈھانچہ بھی دیا، رہنمائی بھی دے دی۔ تو ایک ہدایت کا مرتبہ یہ، دوسرا یہ ہے کہ انسان کو راستہ معلوم پڑے، حق معلوم پڑے۔ انبیاء آتے ہیں لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی، گائیڈنس، یہ دوسرا مرتبہ ہدایت کا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس ہدایت کے مطابق چلے، ہر قدم پر اس کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس راستے پر باقی رہے، چلتا رہے، بیٹھے نہیں راستہ ملنے کے بعد، بلکہ اس پہ کیا کریں؟ چلے 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 چلے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ معلوم ہونے والے راستے پر چلنا۔ چوتھا مرتبہ ہدایت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو موت دینے کے بعد آخرت میں بھی اس کو پلصراط سے پار کر کے جنت میں پہنچا دے، یہ آخری مرتبہ ہے۔ تو فطری طور پر انسان کا آنکھ، کان، ناک اور جسم کے اعضاء کا صحیح طور پر استعمال کرنا، 2 اس کو حق کا ملنا، 3 حق کے مطابق اس کا چلنا، اور 4 اس کا صراط سے گزر کے جنت میں پہنچ جانا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد کیا بولیں گے جنتی؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، ہدانا لہذا، ہذا کیا؟ یہ کیا؟ جنت۔ معلوم ہے کہ جنت کی ہدایت ملنا، جنت تک پہنچنا اصل ہدایت ہے۔ جو سارا مل کے جنت میں آیا ہی نہیں، فائدہ کیا؟ جنت میں آنا اصل مقصود تو یہی تھا ہدایت کا۔ گھر ملا، ہاں گھما پھر ملا، نہیں ملا تو فائدہ کیا ہے؟ جنت میں پہنچا، ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہمیں تو ہدایت ملتی نہیں اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا کے یہاں پہ ہم کو لایا، پہنچے ہم جنت میں، اب ہدایت مکمل ہوئی ہے۔ تو اس ہدایت کے پانے کے لیے کہ جنت میں پہنچ جائیں، رسول کی نہیں ماننی پڑے گی، خالی رسول کو مان لی کافی ہو جائے گا؟ نہیں، اس ہدایت کو پانے کے لیے کہ ہم منزل پہ پہنچے، رسول کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر پہنچنا ہے تو، اگر جاننا ہے ٹھیک ہے،
جاننا ہے بس کافی ہوگا، پڑھ لیے، سن لیے، جان لیا. اب پہنچنا ہے کہ خالی جاننا ہے؟ اگر پہنچنے والی ہدایت چاہیے تو فرما برداری کرنی پڑے گی. خالی جاننے والی ہدایت چاہیے تو خالی جان لیے کافی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی سوچے گا کہ مطلب ہدایت تو مل گئی نا ہم کو، تو اور ہدایت کیا ہے اس کے اندر؟ بعض اوقات آدمی کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ اسلام تو مل گیا نا، مسلمان ہو گئے نا، نماز بھی تو پڑھ رہے ہیں ہم، پھر اب کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، نہیں ملی کہ اب تک؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کے جو مراتب ہیں، اب آ تو گئے صراط مستقیم پر لیکن بھٹک بھی سکتے ہیں. اے اللہ بھٹکنے مت دے، جمائے رکھ اس پر. صراط مستقیم ملنے کے بعد آدمی اس پر پالتی مار کے بیٹھ بھی سکتا ہے، مل گئی، لیکن اے اللہ اس پر ہم کو رکنے والا مت بنا، ہم کو دوام کے ساتھ چلنے والا بنا. بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، صراط مستقیم ملتی، ہدایت پر آتا، پہلا مرحلہ جوش، ہاں امام صاحب سے پہلے مسجد میں آ رہا، مؤذن صاحب کو بول رہا اذان دوں کیا؟ میں اذان بھی دے رہا، مؤذن صاحب بھی خوشی، کوئی نہیں تو بھی یہ ہے مسجد کے اندر. شروع میں ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد میں جاب نہیں تھا نا تب، اب جاب مل گیا، پھر اب مسجد کوئی تعلق نہیں مسجد سے، ابھی سے ٹائم نہیں مل رہا. پہلے دیکھتے تھے لوگ آتے تھے مسجد میں دعائیں کر رہا ہے، دعائیں اللہ اللہ، اب دکان پہ مال، ہاں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا؟ وہ عمل کرتا تھا لیکن اب کیا کر دیا اس نے؟ چھوڑ دیا. وہ اسلام کو مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو مان رہا ہے، لیکن ہدایت سے محروم ہو گیا. کیوں؟ اس کی زندگی سے فرما برداری نکل گئی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہدایت پانے کے بعد بھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اس نے معلومات لے لی، اس نے یقین کر لیا، لیکن دوسرا جو مرحلہ ہے ہدایت کا کہ اس کو راستے پہ چلنا بھی پڑے گا اور لگاتار چلنا پڑے گا، کچھ دن تک چل کے رک نہیں سکتا ہو. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ ہدایت محروم ہو گیا اس سے. کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم فرما برداری کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت پر ہو. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعل الاہتداء مقرونا بطاعته، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو طاعت کے ساتھ مقرون کیا، جوڑ دیا کہ تمہاری زندگی میں اگر فرما برداری ہے تو تم ہدایت پر ہو، اگر فرما برداری نہیں ہے رسول کی، ہدایت پر نہیں ہو. تھوڑی بہت ہدایت ہے لیکن ہدایت ویسی نہیں جو ہونی چاہیے، ویسی نہیں جو ہونی چاہیے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ حکم پورا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا. یہ نہیں بولنا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، ایسا کیسا ہو سکتا، قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم بھیجا اور قرآن کے علاوہ بھی حکم بھیجا ہے. چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرآن میں نہ ہو، ہم کو ماننا پڑے گا. چاہے وہ حکم قرآن میں نہ ہو، ہم کو ماننا پڑے گا. بہت سارے احکام قرآن میں نہیں ہیں، ہم کو ماننے پڑیں گے. قرآن میں کیا ہے؟ رسول کی مانو. تو یہاں پر کیا کہا؟ اگر وہ اس رسول کی اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تم ہدایت پر ہو. تو معلوم ہوا کہ ہدایت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آتی ہے، وہاں سے ہدایت شروع ہو گئی. واقعی ہدایت پر ابھی گاڑی چلنی شروع ہو گئی. خالی میپ ملا تو ہدایت ملی تھوڑی ہے، وہ اصل نہیں ہے. پہنچنا اصل ہے، جاننا اصل نہیں ہے. نمبر 2 وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ،
یہ ہوا پہلا، فرما برداری کرنا علماء کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، فرما برداری کا مدار یقین پر ہوتا ہے۔ آدمی کو یقین ہوگا تو ہی تو مانے گا، اور یقین نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کی بات پر جب یقین ہوتا ہے نہیں کھائیں گے نہ مریں گے، اگر بول دے ڈاکٹر بہت سیریس ہے یہ انجیکشن نہیں لیں گے اگر تم کورونا کا گئے، تو آدمی ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی وہ انجیکشن لیتا، اور لیا لوگوں نے، دوائیاں وہ لیں مہنگی کیوں نہ ہو، ہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک رہے تھے لوگ، کئیوں ہزاروں میں مل رہا تھا وہ انجیکشن وہ دوائی۔ جب یقین ہوتا ہے کہ اس میں میری نجات ہے، اس میں میری زندگی ہے، تو انسان پھر کیا کرتا ہے، پھر کتنا بھی تکلیف ہو وہ چیز حاصل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجاہدے کا مدار یقین پر ہوتا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے تو آدمی تکلیف اٹھا کے بھی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی سے مجاہدہ کیوں نکلتا ہے، کب نکلتا ہے، جب زندگی میں یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ یقین بہت ضروری ہے، ساری چیزوں کا مدار کس پر ہے، یقین پر۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ بٹن دبانے سے اتنا ملے گا تو آدمی تکلیف اٹھا کے کرے گا، اور ڈر ہو، یقین ہو اس کو کہ اس تار کو چھونے سے میں چپک کے مر جاؤں گا، پورے خاندان والے بھی اس کو بولیں تو سنے گا، وہ سسرال والے بولیں تو، بیوی بولے تو بھی نہیں چھوئے گا اس کو، اگر یقین ہو کہ اس تار میں کرنٹ ہے اور چھونے سے ہلاک ہوتا ہے۔ یقین کا معاملہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہونا چاہیے، آپ کی ہر بات کو سچ مانیں، کسی بات کو جھٹلائیں نہیں، کسی بات کا انکار نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کے تعلق سے آپ دیکھیے آیتیں کون سی ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، میں 2 آیتیں ذکر کروں گا۔ ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ عجیب آیت ہے، ہاں، ایمان لانے کا حکم کس کو دیا جا رہا؟ معلوم ہوا کہ ایمان لانے والے کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو نہیں لایا کہ ایمان لایا، لیکن ہمیشہ لاتے رہنا ہے۔ کیسے؟ جب بھی اللہ کی بات سامنے آئے، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئے، اس کو مان لینا ہے، یہ ایمان لانا ہوا۔ جو ایمان نہیں لاتا ہو تو انکار کرے گا۔ بھئی آپ کو ہزاروں باتیں ہیں دین میں، کتنی ساری باتیں ہیں، آپ کو 10 معلوم تھی، اب 11ویں معلوم ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں مانتا، اس کو بھی آپ نے مانا، اس پہ بھی ایمان لایا آپ۔ ایسی جب جب ہمارے سامنے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ہم اس کو مانتے چلے جائیں۔ تو کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کا مرحلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، میں لے آیا ایمان ختم ہو گیا، ابھی نہیں، پھر آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جائے گی، پھر آپ کے سامنے کوئی آیت اور کوئی بات آئے گی دین کی، اب کیا کرو گے؟ اس کو یقین کرنا ہے کہ انکار کرنا ہے، قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے، آپ کو مان لینا ہے۔ تو یہ مرحلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جب جب ہمارے سامنے حق آئیں اس کو تسلیم کر لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئیں اسے تسلیم کر لینا، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ عربی زبان میں ایمان کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصدیق۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدق عربی زبان میں کہتے ہیں سچ کو، تصدیق کہتے ہیں سچ ماننے کو۔ یا تو آدمی کسی چیز کو سچ مانتا ہے یا جھوٹ مانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہمیشہ کیا ماننا؟ یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے ہی ڈرانے کے لیے بول دیا جہنم کے بارے میں، ہے جہنم اور ہے نہیں، ایسا ہے؟
جو جو باتیں جہنم کی بتائی گئی ہیں سب کیا ہیں؟ سچ۔ یوں ہی دل کے بہلانے کے لیے جنت کی باتیں بتائی گئی ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں کھانے ہیں، وہاں لباس ہیں، ہم کو بس انٹرٹین کرنے کے لیے بولا گیا ہے یہ کہ ہم کچھ نہ کچھ عمل کریں، بس بول دیا گیا ہم کو ایسے ہی کروانے کے لیے۔ جیسے ماں باپ بعض اوقات بچوں کو بول دیتے ہیں یہ کام کرو تم کو انعام ملے گا، اور انعام کچھ رہتا نہیں، کام کروانا مقصود ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ جتنے وعدے ہیں جنت کے سچے ہیں، جتنی وعیدیں ہیں جہنم کی سب سچی ہیں، جتنے وعدے ہیں نصرت کے سب سچے ہیں، جتنی وعیدیں ہیں دنیا میں بھی عذاب کی اور برے عقاب کی وہ ساری باتیں سچی ہیں، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، کوئی بات جھوٹی نہیں، کوئی حل غلط نہیں، ہر بات صحیح ہے، ہر بات صحیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ واقعی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور پھر اس کے بعد شک میں نہیں پڑے، ثم لم یرتابوا، یرتابوا ریب، شک میں نہیں پڑے۔ ایمان لانے کے بعد شک آ سکتا ہے، آدمی مانا قبر کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھا قبرستان میں جا کے کھوپڑی ہڈی نکل رہی، کہاں ہے صاحب؟ تو سب سامنے پڑا، میں میرے ہاتھ سے اٹھا کے رکھا کھوپڑی ادھر، میں میرے ہاتھوں سے ہڈی اٹھا کے رکھا، کچھ عذاب نہیں تھا اس کے اندر، مجھ کو جلا نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دل میں کیا ہو گیا؟ تھوڑی لائٹ ڈم، تھوڑا یقین کیا ہو گیا؟ کمزور۔ اور پھر کوئی ملا بولنے والا نہیں ہے کچھ بھی ایسا، سب باتیں ہیں، ہم کو دل کے لیے ہیں سب چیزیں، ہے نہیں کچھ بھی ایسا، دیکھا گیا تو اور تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ کوئی سائنٹسٹ ملا اور تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، کوئی پروفیسر ملا بولا قرآن میں نہیں ہے عذاب قبر کا، نہیں ہے کیا، اور تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ یقین پختہ ہونا چاہیے، ڈگمگ نہیں ہونا۔ کوئی ڈگمگ سائیکل چلایا بیٹھتے اس کے اوپر کوئی دوسرا پیچھے بیٹھتا اس کے، نہیں، بائک پہ جا رہا ایسا جا رہا، کوئی بیٹھتا اس پہ، ہاں آؤ چاچا ڈبل سیٹ چھوڑنے جاؤ جاؤ، میں پیدل آتا بولتا ہوں، اس کی گاڑی صحیح نہیں، اس کو بیلنس نہیں ہو رہا، مجھ کو لے کے گرے گا یہ۔ پختہ یقین جس کا نہ ہو اس پر دین کی عمارت قائم رہتی نہیں، مضبوط ہونا چاہیے۔ بلڈنگ اوپر کتنی اونچی ہوگی اس کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ پایا نیچے کتنا گہرا ہے۔ اوپر جانا بعد میں، پہلے کدھر جانا پڑتا؟ نیچے۔ نیچے مضبوط ہونا چاہیے، فاؤنڈیشن پاورفل ہونا چاہیے، بلڈنگ اپنے آپ کھڑی ہو جاتی۔ فاؤنڈیشن اگر کمزور ہے تو ذرا سے حالات آئیں بلڈنگ کیا ہو جاتی؟ پوری ختم۔ کچھ نہیں بھی آیا تو ہو جاتی بعض اوقات، کیونکہ نیچے وزن لینے کی طاقت نہیں ہے۔ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ زندگی میں کتنی بھی آزمائشیں آئیں عقیدہ ایمان ڈگمگ نہیں، کتنے بھی وسوسے ڈالنے والے کتنے بھی وسوسے ڈالیں تبھی بھی اس کا دل ڈگمگ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا انکار کرے وہ شک نہیں کرے۔ سائنسداں کوئی بول رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا بول رہا ہے، کوئی دنیا کا تجربہ کار آدمی بول رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بول رہا ہے، اس کی بات کو مان کے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک کرنا غلط۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی، دل میں یقین ہونا چاہیے۔ کہا ایمان والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک میں نہیں پڑے، ایمان کے بعد شک نہیں۔
اگر ایمان کے بعد شک آیا تو ایمان نہیں رہا. ایمان کے بعد اگر ایمان میں شک آ جائے تو پھر ایمان نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، قبول کا نام ہے. یقین اور قبول دونوں کو آپ ملاؤ، یہ ایمان ہے. ایمان کی اصل یہ ہے. تو دل میں یقین بھی ہونا چاہیے اور قبول بھی. تو یہ نہیں ہے اگر مشکل. تو یہ دوسری چیز ہے، وہ تصدیقہ فیما اخبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی کیا ہونا چاہیے؟ تصدیق ہونا چاہیے، چاہے پھر سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. ضروری ہے کہ دنیا کی ساری باتیں سمجھیں گے تو ہی مانیں گے. آپ ایسا کرتے؟ ساری باتیں سمجھتی، ہر بات نہیں سمجھتی ہم کو. کتنی ساری باتیں دنیا کی ایسی جو ہم کو نہیں سمجھتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں. سائنس کی باتیں، ٹیکنالوجی کی باتیں نہیں سمجھتی ہم کو. ایک آدمی دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بات کرتا اور یہاں ہم کو موبائل فون میں اس کی آواز آتی. بیچ میں سے کہاں سے آ رہی آواز اس کی؟ وہی آواز ہے اس کی، بالکل پہچان لیتے ہم. یہ ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں، وہی وہاں سے ہاتھ بتا رہا ہم کو، وہی آدمی ہے. وہ آیا کہاں سے بھائی؟ میرے موبائل فون میں وہ کہاں سے آیا؟ بیچ میں تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. کیسے آیا؟ سمجھتا آپ کو کیسا آتا؟ اینالاگ سگنل کیا ہے، ڈیجیٹل سگنل کیا ہے، ہاں سب معلوم ہے آپ کو؟ کچھ بھی معلوم نہیں. اندر سرکٹ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پی سی بی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کچھ نہیں معلوم ہے. کمپیوٹر کیسا چلتا ہے، کیسا کیلکولیٹ کرتا ہے، کیسا ڈسپلے اس کے اندر پورا دیتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہم. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دکھتا، لیکن اس کے پیچھے کا سمجھ میں آتا نہیں، لیکن مان لیتے. اللہ اور اس کے رسول کی بات اس سے بھی زیادہ سچی ہے، اس سے بھی زیادہ سچی ہے. تو نہیں بھی سمجھا تو اس کو ماننا چاہیے. ایسا نہیں کہ ساری باتیں نہیں سمجھتی ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یوں ہی نہیں مانتے. دنیا کے پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یوں ہی ہو جا رہے وہ لوگ پڑھے لکھے. ہم کو پاگل بننا ہے، چلو ہاں مسلمان بننا ہے ہم کو، اس لیے کر رہے وہ لوگ. پڑھے لکھے لوگ مسلمان آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ ان کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو سمجھ میں نہیں بھی آئیں گی. وہ ہمارا امتحان ہے. سب سمجھا تو مانتا کیا؟ کچھ باتیں بغیر سمجھے بھی اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے ماننا پڑے گا تجھ کو. اگر تو واقعی سچا مانتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، کچھ نہیں بھی سمجھا تو یہ اعتماد کرنا پڑے گا، نہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول بول رہے نا، بات صحیح ہے. یہ امتحان ہے ہمارا. بہت ساری باتیں ہیں سمجھ میں آئیں گی، کچھ باتیں نہیں بھی آئیں گی، وہ ماننا پڑے گا ہم کو. تو کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ ہوا دوسری چیز. پہلی ہوئی فرما برداری، دوسری ایمان، یقین، تصدیق. نمبر 3 واجتناب ما عنہ نہا وزجر. جن چیزوں سے آپ نے منع کیا یا ڈانٹا ان سے بچنا. منع کیا ہلکا پھلکا بھی منع ہو سکتا ہے، مت کرو. ڈانٹا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، چھوٹی چیز پہ ڈانٹتا ہے کوئی، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیز پہ ڈانٹیں گے، مطلب سیریس نہیں اور آپ ڈانٹ رہے، ایسا ہوتا نہیں. تو ڈانٹے کا مطلب ہلکا ہے کہ سیریس ہے. آپ بھی گھر میں مت کرو اور ڈانٹ دیا آپ، تو کیا سمجھنا چاہیے کہ جو ڈانٹے وہ بڑا ہے یا جو منع کی وہ بڑا ہے؟ ڈانٹے وہ سیریس ہوتا ہے. جس چیز پہ ڈانٹا جائے وہ چیز سخت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہم لوگ الٹا بھی کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ڈانٹیں وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ بری ہے. تو یہاں پر کیا کہا کہ وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَا وَزَجَرَ. جس سے منع کیا اس سے بھی رکنا، اور جس سے ڈانٹا اس سے تو رکنا ہی رکنا ہے. کہ جہاں ہم فرما برداری کر رہے ہیں، دیکھیے امتحان دو طرح کے ہیں، کرنے کے کام کو کرنا، نہیں کہ کرنے کے کام سے بچنا. یہ دونوں امتحان ہیں. اور سب سے پہلے جو امتحان ہوا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا، یہ دونوں طرح کے تھے.
ابلیس کا امتحان کیا تھا؟ کرو. اور آدم علیہ السلام کا کیا تھا؟ مت جاؤ، پیڑ کے قریب مت جاؤ. ادھر ڈو تھا ادھر ڈونٹ، ادھر کرو تھا ادھر مت کرو. تو انسان کی زندگی میں یہ دو طرح کے امتحان آئیں گے، اور دو پہلو ہیں انسان کی عملی زندگی کے، یہ کرو یہ مت کرو. تو ایک تو ہے کہ فرما برداری کرو. بعض اوقات آدمی کرنے کے کام کرتا ہے لیکن بچنے کی چیزوں سے نہیں بچتا. نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، خیر کے کام کرے گا، لیکن غیبت سے نہیں بچے گا، جھوٹ سے نہیں بچے گا. بعض اوقات تجارت میں خیانت سے نہیں بچے گا، ملاوٹ سے نہیں بچے گا، سود سے نہیں بچے گا، دھوکے سے نہیں بچے گا. تو اس میں نہیں بچے گا، بچنے کے کام سے بچ رہا نہیں، لیکن دکھائی دیتا ارے دیندار ہے نا، یہ تو نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے. ہاں، عورتوں کو دیکھو آپ مثال کے طور پر، نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی، وظیفے پورے کرے گی، لیکن پڑوسیوں سے لڑے گی، پڑھے گی بھی اور لڑے گی بھی. منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچ رہی. گھر کے اندر جان کھائے گی، سب کی بہو کو ستائے گی اور گھر کی عزت خراب کرے گی. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کرنے کے کام کر رہی ہے لیکن بچنے کے کاموں سے بچ رہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت ہے نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، صدقات کرتی ہے اور فیمس ہے اس کے لیے، بس اتنا ہی ہے کہ پڑوسیوں کو بہت ستاتی. آپ نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، کوئی بھلائی نہیں اس عورت میں، جہنمی عورت ہے. وہ نماز پڑھ رہی ہو، فرض نہیں نوافل، فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھ رہی، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی، نفل روزے رکھ رہی، صدقات کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ پڑوسیوں کو تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. کیا کہا؟ بھلائی نہیں اس کے اندر. تو معلوم ہے کہ دوسرا ایک پہلو ہے جس کی رعایت ضروری ہے کہ بچنے کی چیزوں سے بچنا. اسی لیے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے بچو. جو کچھ میں کتنا آتا؟ ہاں، جو کچھ میں سب آتا ہے. نہیں میں تھوڑا سا لوں گا، نہیں لوں گا، باقی کر سکتے ہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہم کو دیا، یہ کرو، یہ مانو، اس کو ماننا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اس میں سے ہم چن سکتے کیا؟ گلدستہ بنانے کے لیے اپنا، ہاں یہ میں کروں گا، یہ نہیں، یہ کروں گا میں، یہ نہیں کروں گا. کر سکتے ہم لوگ ایسا؟ نہیں کر سکتے ہم لوگ ایسا. جیسے ہم لوگ مال میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں کارٹ لے کے، کر سکتے ایسا؟ یہ لینا ہے، یہ نہیں، یہ لینا ہے، نہیں، چیز کو چھوڑ دو. کر سکتے ایسا؟ وما آتاکم الرسول، جو کچھ دیا، چوائس نہیں ہے، اس میں چوائس نہیں ہے. تم نے جب رسول مانا ہے اب سب ماننا پڑے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، لے لو اس کو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے رسول نے تم کو منع کیا، فانتہوا، رک جاؤ. خالی انشاءاللہ مت بولو، سگریٹ چھوڑو انشاءاللہ، دعا کرو میرے لیے، دعا کرو. بولتا چھوڑتا نہیں، دعا کرو بولتا. مولوی صاحب بولے کیا کر رہی ہے، سب چیزیں غلط کام کر رہے تھے، نماز کو نہیں آتے، اچھی بات نہیں، دعا کرو میرے لیے. تو یہ حال لوگوں کا ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں اگر مولوی صاحب کہیں اللہ کرنے والا، اللہ دے گا رزق انشاءاللہ، ارے ایسا تھوڑی رہتا، کام پہ جانا پڑتا. ہاں بولے کام پہ گئے بغیر ملتا کیا؟ وہاں برابر معلوم ہے. مولوی صاحب بولے ارے میں دعا کرتا نا تمہارے لیے. مولوی صاحب بولے کائے کو جاتے ادھر ادھر، میرے ساتھ
ہاں بیٹھیں گے دن بھر بات کریں گے دین کی، کیا کو جاتے کام پہ؟ میں دعا کرتا تمہارے لیے، اور ایسا تھوڑی رہتا، کام پہ بھی جانا پڑتا نا مولوی صاحب، آپ تو امام ہو، میرا کیا، میرے کو جانا پڑے گا۔ وہاں برابر معلوم ہے کہ عمل ضروری ہے، خالی دعا نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں نماز کو آتے جاؤ، ہاں فلاں عمل کرو، فلاں عمل کرو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے، دعا کرو اللہ سے۔ وہاں کیا کرتا؟ خالی دعا پہ اکتفا کرتا ہے، لیکن کوشش نہیں کرتا۔ تو چلے گا ایسا؟ نہیں، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رکنے کے لیے کہا، جس سے منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے کیا کرو؟ فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ، رک جانا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، شروع کے دور میں مکہ میں پیتے تھے، مدینے کا ایک دور گیا اس میں پیتے تھے، اور عربوں کے ہاں سالوں سال شراب سنبھال کے رکھ کے پیتے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ بولا جاتا ہے کہ شراب جتنی پرانی ہو اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ پرانی شراب کا مطلب بہت مہنگی شراب ہے، قیمتی ہوتی ہے وہ لوگ مہنگی مہنگی شرابیں پیتے تھے۔ جب شراب کا حکم آیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں شراب کا جام چل رہا تھا اور لوگوں کو میں پلا رہا تھا، سرو کر رہا تھا میں، اور لوگ بیٹھ کے پی رہے تھے آرام سے شراب۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاں دعوت ہوگی، سب پی رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ باہر سے ایک آدمی پکارتا ہوا گیا، شراب حرام ہو گئی، آیت نازل ہو گئی، شراب حرام۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو کیا باہر کوئی اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان ہے، ذرا دیکھ کے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پلا رہے تھے، باہر جا کے دیکھا، سنا اعلان، کہا شراب حرام۔ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے؟ شراب حرام ہوئی، اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے کہ نہیں؟ ابھی حرام ہو گئی ابھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو مٹکے ہیں شراب کے، پھوڑو اس کو، جن میں شراب ایسی تھوڑی تھی، مٹکے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، بڑے بڑے برتن، پھوڑ دو اس کو، پھینک دو۔ جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اس کو گرا دیا، جن کے منہ میں تھی تھوک دیا اس کو، اور بڑے بڑے برتنوں میں جن میں شرابیں رکھی ہوئی تھی ان کے پاس، اس کو راستوں پہ بہا دیا لوگوں نے۔ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ پریشان وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے پی لی تھی، مطلب شراب حرام ہونے کے پہلے ابھی پیٹ میں تھی، اب معلوم پڑا حرام ہے تو ٹھیک ہے تھوک دیے، لیکن پیٹ میں ہے نا ہمارے، ابھی تو پی ہے ہم نے اور حرام ہے شراب، اور میں پیٹ میں لیے گھوم رہا ہوں اس کو، تو وہ ڈرنے لگے کہ ہمارے پیٹ میں شراب ہے، وہ کیا کرنا اس کا۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ جنہوں نے پی لیا ہے اب تک کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں، اگر وہ آگے ڈرتے رہیں اللہ سے۔ ان کی سوچ ایسی تھی، ایسے لوگ تھے وہ کہ اللہ ابھی تو پی لیا ہم لوگوں نے، اب بھی پی کے اٹھے ہم لوگ، اور حرام ہو گئی شراب، تو اب کیا، ہمارے پیٹ میں شراب ہیں، تو وہ ڈرتے تھے۔ منع کا مطلب منع، ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ شوگر کسی کو ہو جائے، ڈاکٹر بول دیتا بہت بڑھ گئی ہاں شوگر، دیکھو پھر کچھ کھاؤ مت، شکر کھائیں کچھ بھی ہو سکتا، سیدھا آئی سی یو میں پہنچیں گے، ڈرا دیا اگر ڈاکٹر۔ پیتا آدمی، وہی آدمی جو چائے کا شوقین ہو، کیسا بولتا، چائے نہیں پیتا میں، نہیں پیو نا، پیو بغیر شکر کی بناؤ، بغیر شکر کی بناؤ۔ ارے آپ تو پیتے تھے شکر والی، ڈاکٹر منع کر دیا، اتنا پابند آپ اس کے، اوہ ماشاء اللہ۔ بلا شبہ ڈاکٹر کی بات ماننا چاہیے، لیکن رسول کی نہیں ماننا چاہیے۔ ڈاکٹر منع کیا تو رک گئے آپ، اور رسول منع کیا تو اس میں اتنا کیوں نہیں ڈرتے؟ ڈاکٹر کی نہیں ماننے میں جہنم ہے؟
رسول کی نہیں ماننے میں جہنم ہے. تو آپ کو شوگر کا ٹینشن اتنا ہے اور آپ کو جہنم کا ٹینشن نہیں ہے، کا مطلب آپ کا ایمان کیا ہے؟ سوچنے کی چیز. تو کہا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیا اور روک جاؤ. یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر شریعت کے مطابق. یعنی اللہ کی جو بھی عبادت کریں ضرور شریعت کے مطابق ہی ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. اپنے دل سے کچھ بھی نہ نکالیں. محبت ہے رسول سے تو انگوٹھے چوم رہے ہیں، کسی سے محبت ہے بزرگ سے تو پاؤں چوم رہے اس کے. اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے، کعبہ کا دروازہ لا کے گھر میں لگا دیے اس کو بھی چوم رہے چاٹ رہے. اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے نہیں. نماز پڑھ رہے اپنے بھی بدن پہ پھیر رہے، دوسروں کی بھی بدن پہ پھیر رہے. کیا کچھ بھی کر رہا آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے. وہ کرے گا آنکھ پہ پھر کہاں سے لایا تو؟ یہ ہمارے نبی سکھایا ایسا. کتنی چیزیں کرتے لوگ اپنے دل سے کرتے ہیں. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، جو بھی عبادتی عمل کریں وہ کیسا کریں؟ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کیسے معلوم پڑے گا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ دیکھیں گے قرآن و سنت میں ہے یا نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ نہیں؟ جیسا ہمارے نبی نے بتایا ہم ویسا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں محبت کا قاعدہ اور پیمانہ بیان کیا گیا ہے. محبت ہے اللہ سے، ہاں نبی کی اتباع کر. محبت چاہیے اللہ کی، ہاں نبی کی اتباع کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ سے محبت کرتا، نبی کی اتباع کر. اللہ کی محبت تجھ کو چاہیے، نبی کی اتباع کر. اپنی محبت کے ثبوت کے لیے اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، یاد رہے گا، اپنی اللہ سے محبت کے پروف کے لیے، ثبوت کے لیے، اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 1 پوائنٹ فارمولا. کیا کرنا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اتباع کا مطلب پیچھے چلنا پڑے گا. جیسا آپ نے کیا ویسا کرنا، جو آپ نے کیا کرنا، جیسا آپ نے کیا ویسا کرنا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا تم نے دیکھا ہے. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو. یعنی زندگی کے تمام معاملات میں ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادتی، دنیا میں ہم آزاد ہیں. کھیتی ایسی کرنا بتائے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑے کیسے سینا پھٹے تو بتائے ہم کو. سلائی کیسی کرنا چاہیے، سلائی کتنے ٹانکے مارنا چاہیے، ہاں بٹن کتنے لگانا چاہیے بتائے ہم کو. یہ چیزیں ہم کو اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں ہم آزاد ہیں، دنیا کے معاملے میں آزاد ہیں. کھیتی کیسے کرنا، بیل سے کرنا، اونٹ سے کرنا، ٹریکٹر سے کرنا، کچھ اس میں ہم کو پابندیاں دنیا کی ٹیکنالوجی میں ہم کو نہیں ہے. بس سے جانا کہ کار سے جانا کہ گھوڑے سے جانا یا کیسے جانا نہیں. حج کو پلین سے جانا یا جہاز سے جانا یا پیدل جانا، ٹرین سے جانا، کوئی پابندی نہیں. آزاد ہیں ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں، دنیا میں، لیکن دین کے معاملے میں ہم پابند ہیں.
کس چیز کے پابند؟ سنت کے. جو عمل سنت کے مطابق ہوگا قبول ہوگا، نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کو ہم نے کہا ہی نہیں، وہ رد ہو جائے گا، وہ رد ہو جائے گا. لہٰذا جو بھی عمل کریں دیکھیں اس کے لیے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یا نہیں. تو کہا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، معلوم ہوا کہ محبت صرف دل کے جذبات، زبانی دعوے کافی نہیں ہے، ثبوت دینا پڑے گا محبت کا. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہاں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نماز چھوڑیں گے لیکن دامن نہیں چھوڑیں گے. زبانی نعروں سے کچھ ہوتا نہیں. جب تیری زندگی جھوٹ بول رہی ہے تو تیری زبان سے دعوے کرنا، نعرے لگانا تیرے کام نہیں آئے گا. تو یہ زندگی میں اتباع ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ کی محبت ملے گی. مغفرت کے لیے اور محبت کے لیے سنت کی اتباع ضروری ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھیں: طاعتہ فیما امر، وتصدیقہ فیما اخبر، واجتناب ما عنہ نہا وزجر، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. جو حکم دیے پورا کرنا، جو بتایا اس کو مان لینا، سچ ماننا، جس سے منع کی اس سے رک جانا، اور جو بھی عبادت کریں اسے شریعت کے، سنت کے مطابق کرنا. یہ 4 کام ضروری ہیں، تب جا کے مانا جائے گا ہاں تو جو محمد رسول اللہ بولتا ہے نا وہ سچ ہے، واقعی تیرا پکا ہے، ورنہ کچا ہے. اس کے تقاضوں میں سے، محمد رسول اللہ کے تقاضوں میں سے یہ ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شہادتین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادتین، لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 گواہیاں ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شہادتین، 2 گواہیاں. تو یہ دین کی بنیاد ہے، اصل ہے. اس کے بارے میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی. مزید انشاءاللہ اسلام کے جو ارکان ہیں، بچے ہوئے 4 ارکان کے بارے میں ہم اجمالی طور پر چیزیں آنے والے دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.